نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ کا یہ عظیم جلسہ اپنی روایت کے مطابق چل رہا ہے اور یہاں بڑے بڑے علماء کرام کے بیانات ہو چکے بھی ہوں گے اور ہونے والے بھی ہوں گے. اور اچھا ماشاءاللہ ہو گیا. حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دعوت برکاتہم ہمارے بزرگ ہم سب کی جانی پہچانی شخصیت. حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی صاحب دعوت برکاتہم اور حضرت مولانا مفتی محمد صالح صاحب مظاہر سہارنپور سے دعوت برکاتہم. یہ سب بڑے بڑے علماء آئیں گے اور بیان کریں گے. مجھے بھی حکم ہوا تھا مولانا عرفان صاحب کا، تو مختصر سی حاضری کا وعدہ مجبوراً کیا تھا، اس لیے کہ چارہ نہیں تھا معذرت کا. اب میں چند منٹ میں 2-3 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. پہلے تو مولانا ہمارے حسین صاحب سے شکایت کرنی ہے کہ انہوں نے میرا بڑا نقصان کیا. اتنی تعریفیں اور اتنے اشعار. سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، اور ڈر یہ لگتا ہے. ابھی میں راستے میں کچھ پڑھ رہا تھا ایک کتاب کا کہ کچھ اقتباسات تھے، بزرگوں کے حالات اس میں بیان کیے تھے. تو اس میں یہ مضمون تھا کہ اللہ والے شہرت سے بہت ڈرتے ہیں، اور اس کے کچھ واقعات تھے. تو اس میں ایک بات یہ لکھی تھی کہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، غالباً سفیان ثوری مراد تھے یا سفیان ابن عیینہ، یہ دوسری صدی کے محدثین میں سے ہیں، بہت بڑے محدث. تو ان کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا. کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا فضل ہو گیا، کام ٹھیک ہو گیا. تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ کوئی ناگوار بات تو نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ بس ایک چیز. کہا کیا؟ کہ یہ جو کہا جاتا تھا یہ سفیان ہے، یہ سفیان ہے، بس یہ ایک ناگوار بات تھی. یعنی یہ جو اشارہ کیا جاتا تھا کہ یہ فلاں حضرت ہیں، یہ فلاں عالم ہیں، یہ فلاں بزرگ ہیں، یہ ہمارے لیے خطرناک ہے. اور وہ تو واقعتاً اس لائق تھے کہ ان کی طرف اشارہ کیا جائے. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر ہمیں آپ اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں تو یہ آپ کی ہماری سعادت ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ ہمارے گناہوں سے واقف نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے، ستاری کا تو کام چل رہا ہے. اب اس میں جب تعریف ہو تو واقعتاً ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں میں. پہلی بات تو یہ کہ اس زمانے کے حالات میں اور ہمارے ملک میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے ایمان کے بچانے کا ہے. یہ بات اچھی طرح سے سب لوگ ہر وقت یاد رکھیں
ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک آدھ دن جلسے میں بات آ گئی، بلکہ روزانہ یاد رکھنی ہے، صبح شام یاد رکھنی ہے، دن رات یاد رکھنی ہے، اپنے گھروں میں یاد رکھنی ہے کہ مسئلہ ایمان کا اور ایمان کے بچانے کا آ گیا ہے، کھلے طور پر ہو رہا ہے۔ ہمارا جس قوم سے واسطہ ہے، مسلمانوں کے علاوہ جو یہاں رہتے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کے رنگ میں رنگ جائیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم شرک کریں۔ وہ شرک کو برا نہیں سمجھتے، تو اپنے حساب سے وہ یہ سمجھ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری دعوت، لیکن ظاہر بات ہے کہ مسلمان اس بات کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ خطرناک کوئی بات ہے تو وہ شرک ہے۔ ابھی بچہ عربی میں توحید پر بات کر رہا تھا، جو تقریر تھی اس میں توحید پر بات ہو رہی تھی، تو توحید زندگی کا مقصد ہے، اور شرک زندگی کے میں سب سے خطرناک چیز ہے جس سے کسی انسان کو واسطہ پڑتا ہے۔ اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب اصل زندگی شروع ہوگی تو وہاں آرام سے رہنے کے لیے اور آرام کی جگہ یعنی جنت میں پہنچنے کے لیے توحید ضروری ہوگی، اور شرک سب سے بڑی رکاوٹ بنے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سب کو پتہ ہے اس آیت کا مضمون کہ اللہ تعالیٰ کے شرک کی معافی نہیں ہے، باقی ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ اور شرک کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک دیوار آ گئی ہے جنت کے اور مشرک کے درمیان، وہ ادھر جا ہی نہیں سکتا، اسے جہنم ہی میں جانا ہے۔ تو یہ مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے جس میں امت میں کوئی اختلاف ہو کہ صاحب یہ فلاں فرقے کی بات ہے اور فلاں مسلک کی بات ہے، یہ تو مسلمانوں کی بات ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی توحید پر قائم ہو اور شرک سے بچے۔ لہذا اپنے آپ بھی یہ سبق یاد رکھیے، اور اپنے ایک ایک بچے کو بچپن سے گھٹی میں توحید، اللہ کی توحید پلا دیجیے۔ وہ جو بچوں کے پیدائش کے بعد کان میں اذان پڑھی جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے کان میں توحید کی آواز پہنچانے کا انتظام ہے۔ وہ آواز بہت مضبوط بنا دیجیے، دن اور رات محنت کر لیجیے اس کام کے لیے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے تعلق والوں کو سب کو شرک سے بچا کر توحید پر مضبوط کرنا ہے، اور اسی توحید پر جینا اور اسی پر مرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ایک بات ہے جو اس زمانے کی سب سے بڑی اور ضروری بات ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، توحید پر قائم رہنے کے لیے دو باتوں کی ضرورت پڑے گی۔ ایک تو یہ جو مدرسوں کا کام ہے، دین کی تعلیم۔ ظاہر ہے کہ دینی تعلیم کے بغیر ایمان اور دین پر قائم رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی مسلمان دینی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ جو حالات ہیں ان میں ایسے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ اگر مدرسے بند بھی نہ کیے جا سکیں، آسان نہیں ہے لیکن بہرحال اس زمانے میں سب کچھ ہو بھی سکتا ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا موڑ دیا جائے رخ کو کہ مسلمان صحیح طریقے سے دین کی تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ یہ کام ہو رہا ہے، میں چونکہ لمبی بات بھی کرنے کا موقع نہیں پاتا اور ہمت بھی نہیں رکھتا، اور دوسرے ہر بات کھل کر کہنا بھی مشکل ہے، لیکن آپ یقین کر لیں کہ ہم کوئی جوش میں نہیں بول رہے، بلکہ جو سچائی ہے اور جو حقائق ہیں ان سے واقف ہو کر آپ سے بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اول تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ مدرسے نہ چلیں، اور اگر چلیں اور چلانے پر مجبور ہوں تو پھر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو جان ہے وہ نکل جائے اور ان سے دین کی تعلیم کا جو کام ہو رہا ہے وہ نہ ہو سکے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اس معاملے میں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ شرط ہے ایمان پر جینے اور ایمان پر مرنے کے لیے۔ اور دوسرا کام ہے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کا، اپنے مزاج کو، اپنے کردار کو، اپنے گھروں کے اندر جو اپنا معاملہ ہے اس کو ٹھیک کیجیے۔ یہ جو ماحول اس وقت زندگی گزارنے کا ہم میں سے اکثریت کا بنا ہوا ہے کہ ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے،
ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے، مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی ہے، مسلمانوں کی اکثریت قرآن پڑھی ہوئی نہیں ہے، اور گھروں کے اندر یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارے گھر والے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، اپنے گھر میں غصہ کرنے کا قصہ تو پیش آتا ہوگا نا، ناراضی ہوتی ہوگی کبھی کبھی کیا روز ہوتی ہوگی، ایک دو دفعہ، کبھی نماز میں بھی ہوتی ہے، کھانا صحیح نہیں پکا یا کھانا وقت پہ نہیں پکا یا فلاں کام وقت پہ نہیں ہوا۔ ایک تو ہماری اس قوم نے عورتوں کے ذمہ کام ہی اتنے ڈال رکھے ہیں۔ میں آج سوچتا ہوں، آ رہا تھا راستے میں، یعنی بیان کیا کرے آدمی سوچتا ہے، تو راستے میں ایک عورت نظر آئی، وہ کچھ بوجھ لے کر جاتی ہوئی، تو میرے ذہن میں آیا کہ میں یہ کہوں گا اپنے بھائیوں سے کہ یہ عورتوں سے جنگل کے کام لینا بالکل بند کرو۔ میری اپیل ہے، گزارش ہے، میں نہیں جانتا کیسی سمجھ آئے گی، لیکن شریعت کے اعتبار سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے۔ یہ جو ہمارے دوسری قومیں ہیں، دوسرے بھائی ہندو بھائی، ان کو بھی فکر نہیں ہے، ہماری حکومتوں کو بھی فکر نہیں ہے، ان کو یہ فکر تو بہت جلدی ہو گئی کہ 3 طلاق پر پابندی رکھنی چاہیے، مگر آج تک یہ فکر نہیں ہوئی کہ ان کی قوم کی جو عورتیں بیچاری ہیں، وہ بھی 50-50 کلو کا بوجھ سر پہ رکھ کے چلتی ہیں، صبح اور روز گھر آ کے سارے کام گھر والے بھی کرتی ہیں اور باہر کے بھی کرتی ہیں۔ ان عورتوں پہ کوئی رحم نہیں آتا۔ لاکھوں عورتوں میں کسی ایک کو طلاق ہو جاتی تھی، 3 طلاق، ان پہ تو رحم آیا، لیکن وہ جو ہر گھر کی عورت بیچاری صبح سے شام تک جانوروں کی طرح محنت کرتی ہے، اس پر رحم نہیں آتا، نہ حکومت کو آتا ہے، نہ ہندو بھائیوں کو آتا ہے، اور نہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو آتا ہے۔ بند کیجیے یہ سلسلہ، آپ کیجیے اپنا کام۔ آپ چودھری بڑے بیٹھے رہتے ہیں کپڑے پہن کے، چارپائی پہ حقہ پی رہے ہیں، اور عورتیں محنت کر رہی ہیں، کوئی طریقہ ہے؟ نہ پردہ ان کا ہو رہا ہے، نہ ان کی کوئی اور ضرورت پوری ہو رہی ہے، وہ نہ دین کی نہ دنیا کی، بس اسی گھر چکر بنی ہوئی ان کاموں میں۔ سمجھے اس کو، میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل صحیح بات ہے۔ گھر کے باہر کے کام عورتوں کے حوالے نہیں ہونے چاہیے، آپ کی ذمہ داری آپ کریں، جس طرح سے آپ کر سکتے ہو کریں۔ تو عورتوں سے ناراضی یا گھر والوں پہ غصہ نماز کے لیے نہیں ہوا، قرآن پڑھنے کے لیے کبھی نہیں ہوا، ہو رہا ہے تو اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے اور دنیا کے کاموں کے لیے ہو رہا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے ایک دوسرے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ جو مزاج بنا ہوا ہے، میں اگر ایک دو مثالیں دوں گا تو آپ کو تعجب سا ہوگا کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے، بات سمجھ میں آئے گی۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، گھروں کے اندر یہ سوال نوجوانوں سے نہیں ہے، یہ سفید داڑھی والوں سے ہے، جن کے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی، ان سے سوال ہے کہ گھر میں بہو اور بیٹے میں اختلاف ہو کسی بھی بات میں، تو ہمارا ووٹ کس کے ساتھ ہے؟ ہمیشہ صحیح کون ہے بتائیے؟ ہمیشہ بیٹا صحیح ہے نا، اور بہو غلط ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر معاملے میں بہو کی غلطی ہو اور بیٹا صحیح ہو؟ بتاؤ ایمانداری سے، مسلمان ہو، سچ بولو نا۔ اچھا، جہاں بیٹی گئی ہے وہاں ہمیشہ صحیح کون ہے؟ بیٹی صحیح ہے، داماد غلط ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کا یہ مزاج ہو کہ بیٹے کی غلطی ہو تو آپ بیٹے کی غلطی کا اقرار کریں اور اس کو بتائیں کہ تو غلط کہہ رہا ہے، بہو صحیح کہہ رہی ہے، تو گھر میں سکون رہے گا یا نہیں؟ بیٹی کے گھر میں اگر آپ داماد کی صحیح بات کو صحیح کہہ دیں تو بیٹی کا گھر آباد رہے گا یا نہیں؟ بگاڑتا کون ہے؟ یہ ہماری ناانصافی بگاڑتی ہے۔ ہمارے گھر میں جو بڑھیا بیٹھی ہے وہ تو بہت اچھی ساس ہے، ہمارے گھر میں تو بہو غلط ہے، ساس صحیح ہے، اور جہاں ہماری بیٹی گئی ہے وہ ساس بڑی خراب مل گئی۔ بتاؤ، ہر گھر میں یہی ہے یا نہیں؟ اور ہے دیندار، اس کے بعد بھی دیندار ہیں۔ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ دینداری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ناانصافی بہت زیادہ ناپسند ہے۔ آپ سوچئے ذرا، ہم کس منہ سے دشمنوں سے انصاف کی امید کرتے ہیں؟
کس منہ سے شکایت کرتے کہ جی ہمارے ساتھ تم انصاف نہیں کر رہے؟ ہم تو اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں کرتے انصاف۔ سوچو ذرا، وہ تو ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے ساتھ انصاف نہ کریں تو کیا تعجب ہے؟ ہم تو اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ اولاد میں برابری نہیں کرتے، بیٹے اور بہو کی بات تو اور بات کی ہے، بیٹوں میں انصاف نہیں ہے۔ ایک بیٹا زیادہ کماتا ہے، ایک بیٹے کی آمدنی کم ہے، ابا جی کو وہ اچھا لگتا ہے جو پیسے زیادہ کماتا ہے۔ کیسا باپ ہے وہ؟ آخر سوچیے تو صحیح، سوچنے کے انداز کیا ہے؟ جو قوم اپنی اولاد میں انصاف نہیں کر سکتی، وہ کس منہ سے ہی سوچتی ہے کہ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ حکومت دے اور ہم کریں؟ ایسے لوگوں کو حکومت ملتی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں مل سکتی، یقین کریں آپ۔ آدمی بننا پڑے گا، پہلے سچا مسلمان بننا پڑے گا، ایسے نہیں کام چلنے والا۔ اور دنیا والوں کے ظلم وہ بھی اسی طرح چلتے رہیں گے۔ جب ہم خود ظلم کریں گے تو ہم پر بھی ظلم ہوگا۔ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ کریں، اور صرف گھروں میں نہیں، اداروں کے اندر، مسجدوں میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، فیکٹریوں میں، جہاں جہاں آپ کا کام ہے، جہاں جہاں عمل دخل ہے، انصاف سے کام لیجیے۔ اگر دینی اداروں میں انصاف نہ ہو تو کہاں انصاف ہوگا؟ کہاں ظلم سے بچا جا سکے گا؟ ہمیں بہت زیادہ محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے۔ حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے ہر طرح سے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی تو ہمیں بچانے والا کوئی ہے نہیں، یاد رکھیے گا۔ سیدھی سادی بات ہے، چاہے مدرسے ہوں یا ہمارے گھر ہوں، ہماری دنیا ہو یا ہمارا دین ہو، ان سب کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح طریقے سے مسلمان بن جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو لے آئیں۔ یہی واحد راستہ ہے۔ ان باتوں کو ذرا غور سے سمجھیے اور جاننے کے بعد بھی سوچئے، اور جو علماء بیان کریں ان چیزوں پر غور کر کے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل کا معاملہ ہم سب کے ساتھ فرمائے۔ اللہ ہم سب کی ذاتی ضرورتیں بھی آسانی کے ساتھ پوری فرمائے، ہم سب کے کام اللہ بنائے۔ اللہ اس مدرسے کو بھرپور ترقی عطا فرمائے، ان حضرات کی مدد فرمائے، اور اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔